www.hazratfirozmemon.org۔ کل میں بتا رہا تھا حضرت کی بات کہ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح ہمیں سورج نظر آتا ہے نا دوپہر کو، اس سے زیادہ اللہ ہمیں دیکھتے ہیں، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، چاہے 7 منزلیں نیچے چھپ کر ہم کوٹری کے اندر اندھیرا کر کے کوئی گناہ کرتے ہوں، یہ سورج بھی کیا بیچتا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مر کر کہیں جانا نہیں ہے، جس طرح حرام کمائیں، جس طرح دھوکہ دیں، وراثت نہ دیں، یہ سب لالچ کی وجہ سے۔ تو اب اسی حدیث پاک پر عمل ہو جائے تو کہاں سے فتنہ ہوگا؟ اور جملہ کتنا پیارا ہے، رزق بندے کو ڈھونڈ لے اپنے وقت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ موت سے زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت نہیں آتی جب تک بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا۔ بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے، متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے، حق عبودیت ادا ہو جاتا ہے، حق عبودیت ہے نا، نہیں، حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو، کاوش اور اسراف نہ ہو۔ اب جس کا یہ ایمان ہو جائے کہ رزق مجھے ملے گا ہی ملے گا، موت نہیں آئے گی، پہلے رزق آئے گا، اس کی رفتار تیز ہے، تو وہ کہاں نماز کی جماعت کی نمازیں چھوڑے گا، کہاں لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ یعنی کہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کپڑے کی دکان خریدی، بہت ایماندار ہیں ماشاءاللہ، نیکی کی طرف ہیں، حضرت کی اجازت یافتہ ہیں، کپڑے کی دکان خریدی ماشاءاللہ، پیمنٹ پوری کر دی، تیسرا یا چوتھا مہینہ تھا، میرے پاس روتے ہوئے آئے کا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو میٹر ہے نا، میٹر جس کو ہم گز سمجھ لیں فی الحال، وہ فیکٹری سے ہی 1 انچ کم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیکٹری سے ہی، یعنی کہ فیکٹری والے 1 انچ کم بنا کر دے رہے ہیں۔ بدماشی اور حرام کی حد تو دیکھیں آپ۔ اب وہ کیا رو رہے ہیں کہ ایک تو نقصان ہو گیا لاکھوں کا، کیونکہ انہوں نے تو پیمائش کی 1 میٹر تھا تو کم، دوسرا میں نے جو بیچا آگے وہ 1 انچ کم۔ مفتی صاحب زندہ باد۔ فرمایا اللہ نے آپ کو دیا ہے، نہیں دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے، جو نقصان ہوا وہ مانے گا تو نہیں، آپ کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن مانتا کون ہے؟ اور جو ہے فیکٹری سے بنا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کینچی، لوہے کی کینچی سے کاٹ لیا گرم کر کے، فیکٹری سے ہی۔ یہ فرمایا کہ باقی صدقہ کر دو، اگر کسٹمر کا پتہ ہو تو اس کو پیسہ دے دو، تلاش پوری کرو، نہ ہو سکے تو بغیر ثواب کے نیت کے صدقہ کر دو۔ اللہ نے ان کو یہی توفیق دی، آج اللہ نے اتنی برکت دی ہے، خود حیران ہے۔ پھر انہی دنوں میں پتا چلا کہ 1 کلو ہے نا، وزن 1 کلو، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمانداری سے تول کر دے رہے ہیں، آپ حیران بھی ہو رہے ہیں۔ تو وہ 1 کلو جو ہے نا، اس کے اندر فیکٹری سے ہی وزن کم، فیکٹری سے ہی۔ عطر کی دکان میں بھائی نے بتایا کہ عطر کی دکان میں شیشی جو ہوتی ہے نا، آدھے تولے کی فرض کریں، اس میں ایک کمپنی جو ہے یہ آدھے تولے کی شیشی ہے فرض کریں، تو جو نیچے کا شیشی ہے نا، اس کا شیشہ اتنا ہے، یہ آدھا کلو، آدھا تولا سے آ گیا اس کے اندر۔ زیادہ تر شیشیوں میں شیشہ اتنا ہوتا ہے، جا کر دیکھ لو، تو وہ اتنا عطر کم ہوا نا۔ تو جو بھائی وہ بتاتے ہیں کہ جو جن پر اللہ کا خوف ہے تو وہ اس حساب سے پیسے کم لیتے ہیں، آدھے تولے کے پیسے کم لیتے ہیں۔ واقعی میں نے دیکھا، واقعی وہ شیشہ اتنا ہونے کے بجائے اتنا ہے، بس لگے ہوئے اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں مرنا ہے نہیں، بس خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کما لیا اتنا۔ جن کے لیے کما رہے ہیں وہ 1 نیکی بھی نہیں لیں گے، جن کے لیے کما رہے ہیں وہ ہمیں شفا نہیں دے سکتے، ہماری مشکل حل نہیں کر سکتے، مرتے وقت ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ ایسا عجیب حالات، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک درزی تھا، ٹیلر ماسٹر 1-2 بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 3 بیٹھے ہوئے ہیں شاید، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، تو وہ کپڑا میں کینچی مار دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا میں تیرے سر پر بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کیسے کپڑا چوری کرتا ہے، بڑا چیمپئن بنتا ہے تجھے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ کہا اگر کر لوں تو دیکھ تو صحیح پہلے کیسے کرتا ہے تو۔ وہ اس کا کپڑا جو ہے وہ کاٹتا رہا، آرام سے سیٹنگ کرتا رہا، بادشاہ بیٹھا رہا، اس کو لڑکا آیا کہ اماں بلا رہی ہے، تو کہا بھائی اماں بلا رہی ہے، اماں سے کہو بادشاہ بیٹھے ہوئے، آپ صبر کر لو، میں کام ختم کر کے آؤں گا، مجھے ہلنے نہیں دیں گے یہ۔ 5 منٹ بعد بچہ پھر آیا،
اماں بلا رہی ہے. کہا بے تجھے کہہ رہا ہوں نا, جب 11ویں بار بلانے آیا نا, اماں بلا رہی ہے, اس نے اٹھا کر جوتا مارا کھینچ کر اس کو. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, تجھے بتا رہا ہوں چھٹی نہیں مل رہی, اب بھی اماں کہے تو نہیں آنا. وہ عید کا دن تھا, بادشاہ نے جو اپنے بیٹے کے لیے جوڑا بنایا تھا وہی درزی کے بیٹے کا جوڑا بنا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا ارے خربوزے کا اولاد, یہ کپڑا میں نے شام سے منگایا تھا, یہ کیسے تو نے پار کر لیا؟ کب آپ کو یاد ہے میں نے اپنے بیٹے کو جوتا مارا تھا, اسی میں کپڑا پار ہو گیا تھا. حضرت والا سناتے تھے کہ ایک سنار جو ہے نا, جن پر خدا کا خوف نہیں اللہ کا, تو وہ سونے میں کھوٹ ملاتے ہیں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں, اتنے لوگوں کی تم گردن کاٹتے ہو, ایک ماں کو تو رہنے دو, صحیح سونا کر انگوٹھی مجھے بنا کر دو. کہا ماں آپ نے مجھے کیا غیرت سے عاری سمجھا ہے؟ میرے میں حیا نہیں ہے؟ آپ میری ماں ہیں, آپ کے مجھ پر احسانات, آپ سے میں گڑبڑ کروں گا؟ کہا بیٹا دیکھ لاج رکھ لینا اپنے بابا کی ایمانداری کی. کہا ایسی ہی رکھوں گا, آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور واقعی اس نے صحیح انگوٹھی بنا کر دے دی. واقعی ماں نے چیک کروایا اور جگہ سے, کہا پیور سونے کی انگوٹھی, پتہ نہیں 22 کیرٹ بولتے ہیں یا 20 کیرٹ, جو بھی کیرٹ بولتے ہیں وہ پورا صحیح بنا کر دیا اس نے. اس کے بعد 15 دن کے بعد ماں نے محسوس کیا کہ بچہ کھانا کم کھا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت کو زنگ لگتا گیا, خاموش ہوتا گیا. 3 مہینے گزر گئے. ماں نے کہا یہ تو مر جائے گا, کیا ہوا کیا ہے؟ کہا بیٹا کس بات کا تجھے بوجھ ہے, کیا غم ہے تجھے, کیا مسئلہ ہے تمہارا بیٹا, تم کیوں پگھلتے جا رہے ہو؟ اماں بس آپ دعا کریں, بس آپ دعا کریں. دعا تو کر رہی ہوں, لیکن تجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہ وہ جب سے آپ کو میں نے انگوٹھی صحیح بنا کر دی ہے نا, جب سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی, کھانا میں صحیح نہیں کھا سکتا. مانگ انگوٹھی اٹھا کے منہ پہ ماری, کہ جا تجھے ملاوٹ جو کرنا ہے کر لے, طبیعت تو اپنی ٹھیک کر لے. یہ آپ کو ایسی ایسی باتیں مجھے پتہ ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ایسی ایسی باتیں مجھے پتہ ہے. چاول کی بوری آپ کلٹی کریں, آپ کو اس میں پتھر ملیں گے. آپ دھنیا کی بوری کلٹی کریں تو سفید مٹی جو ہے نا اس کے ڈھیلے ملیں گے بڑے بڑے. وزن پورا ہے, 35 کلو پورا ہے بھائی. آپ لال مرچیں لیں, لال اینٹیں ملیں گی اس کے اندر, لال اینٹیں. جب کہا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, ہمارے اختیار میں ایک ایک بوری کے لیے ہم کھڑے ہوں گے کیا؟ ہمارے کو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم نے اس میں یہ ڈالی ہے؟ آپ کے آدمی نے ڈالی ہوگی وزن پورا کرنے کے لیے. دوسرا یقین کروں میں ایسے ہی, دوسرا کہتا ہے کہ بھئی زیادہ تر لوگ اس کو پیس ڈالتے ہیں مرچوں میں, یہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب ڈالو نعوذ باللہ اس میں. اللہ والوں کی صحبت کیا ضروری ہے, یہ جس کو فائدہ ہوتا ہے نا پھر وہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہاں ہو گیا, فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ مجھے اور ہم سب کو حلال طیب رزق وافر مقدار میں عزت سے عافیت سے عطا فرمائے. ایک دعا ہے, اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے بچایا, اے اللہ جس طرح آپ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے بچایا, اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلانے سے بچا. www.hazratfirozmemon.org